مشرق وسطی تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کئی ممالک سے رابطے اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے 2 دورے کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز کانفرنس، کہا ایٹمی تنصیبات کو کسی صورت نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ 17 مئی کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے، چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملیں گے، پاک چین بزنس ٹو بزنس کانفرنس کی صدارت بھی کریں گے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں ایران کو جوہری ہتھیار نہیں دیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر واضح اعلان، کہا ایران کا تنازع جلد ختم کرنے کی امید ہے۔ ایران جنگ کے حوالے سے امریکی حکمت عملی مضبوط ہے۔ آبنائے ہرمز بغیر کسی ٹول ٹیکس کے کھولا جائے، تاک بندی کے باعث ہرمز پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے۔ امریکی دباؤ کے باوجود سر نہیں جھکائیں گے، ملکی مفادات میں سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کمانڈر ان چیف امیر حاتمی سے ملاقات میں کہا، جنگی تیاریوں اور دفاعی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ کہا ایرانی فوج نے اعلیٰ سطح کی آپریشنل تیاری کے ذریعے دفاعی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی آرمی چیف امیر حاتمی کا کہنا تھا، مسلح افواج ہر ممکنہ جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو بھی اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا فیلڈ مارشل ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کا عاصم منیر صاحب ہے، ان کا محنت، وزیر اعظم صاحب کا محنت، ان کا پورا ٹیم کا محنت، معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہم سب دعا گو ہے کہ یہ امن کی جو کوشش ہے یہ کامیاب ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل مستقل جنگ بندی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے خطے کے تمام ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ جنگ بند نہ ہوئی تو پاکستان کے عوام کو مشکلات کا سامنا ہوگا۔ کراچی میں شارع بھٹو منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں امریکہ ایران جنگ سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ معاشی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام بھی مشکل میں ہے، دعا ہے کہ جنگ جلد ختم ہو اور عوام کی مشکلات میں کمی آئے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کراچی میں شارع بھٹو کا افتتاح کر دیا۔ قیم آباد تک کراچی پورٹ ایکسپریس وے کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، شارع بھٹو پاکستان کی وہ عظیم سڑک ہے جہاں پر طیارہ بھی لینڈ کر سکتا ہے۔ شارع بھٹو کراچی کے لیے صوبائی حکومت کا تحفہ ہے۔ یہ منصوبہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تھا جسے ان کی سندھ حکومت نے مکمل کیا۔ شارع بھٹو سے شہریوں کا قیمتی وقت بچے گا، ایندھن کی بچت ہوگی اور ٹریفک کے دیرینہ مسائل میں نمایاں کمی آئے گی۔ کراچی سندھ کی جان اور پاکستان کا معاشی دل ہے، شہر کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین شارع بھٹو پر خود ٹول ٹیکس ادا کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ بلاول بھٹو زرداری نے ٹول پلازہ پر اپنی گاڑی خود رکوائی، ایک عام شہری کی طرح جیب سے ٹول ٹیکس کی رقم ادا کی۔ بلاول کو اپنے درمیان دیکھ کر ٹول پلازہ پر موجود عملہ اور سیکورٹی اہلکار بھی حیران رہ گئے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ ترکیہ۔ ترک فضائیہ کے کمانڈر جنرل ضیاء جمال قادی اوغلو سے اہم ملاقات۔ پاکستان اور ترکیہ کے دفاعی تعاون اور ایروسپیس ٹیکنالوجی میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ مشترکہ فضائی مشقوں اور تربیتی پروگرامز کو مزید فروغ دینے پر گفتگو ہوئی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ترک وزیر دفاع یاسر گولر سے بھی ملاقات۔ In recent months, the US and Israel have waged war on Iran without any reference to international law. Though, thanks to the efforts of Government of Pakistan, a ceasefire is agreed, while details of a peace agreement between US and Iran are still being worked out. The United Nations have proved to be irrelevant again.
برطانوی ہاؤس آف لارڈز کی دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کرنے پر پاکستان کی تعریف۔ لارڈ قربان حسین نے کہا، پاکستان کی سفارتکاری کی بدولت امریکہ ایران جنگ بندی ممکن ہوئی، ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ اقوام متحدہ عالمی تنازعات روکنے میں غیر مؤثر ثابت ہوئی، کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر آج تک عمل درآمد نہ ہو سکا، برطانیہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ سے بنگلہ دیشی سینئر سول سروس افسران کے وفد کی ملاقات۔ گورننس کی نظام، انتظامی اصلاحات اور ادارہ جاتی استعداد کار بہتر بنانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اطلاعات نے پاکستان میں اصلاحاتی اقدامات اور حکومتی پالیسیوں کے بارے میں بتایا۔ عطا تارڑ نے کہا، دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بنگلہ دیشی سول سروس افسران کا پاکستان کے انتظامی ڈھانچے اور مختلف شعبوں میں اصلاحاتی اقدامات میں دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واضح کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی اور ایک میڈیا شخصیت سے متعلق سامنے آنے والا معاملہ ذاتی نوعیت کا ہے، اسے قانون اور میرٹ کے مطابق سختی سے نمٹایا جائے گا۔ ایکس پر جاری بیان میں وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ کسی بھی خاتون کو ہراساں کرنے، دھمکیاں دینے یا استحصال کی کوشش میں ملوث کسی فرد کو نہیں بخشا جائے گا۔ سیاسی اختلاف سے بالاتر ہو کر مستحقین تک ان کا حق پہنچا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہلال احمر کا کردار قابل ستائش ہے۔ ہلال احمر کے فری میڈیکل کیمپ عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کرم اور وادی تیرہ میں تقریب سے خطاب، کہا ہلال احمر کے پروگرامز کو وسیع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بجلی صارفین کو حکومتی سبسڈی اسکیم کا دھوکہ دے کر ہیکرز معلومات چرانے کے لیے سرگرم۔ ترجمان پاور ڈویژن کی صارفین کے لیے ایڈوائزری جاری، بتایا بجلی بلوں پر کیو آر کوڈ کا سبسڈی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہیکرز کی سوشل میڈیا پر بجلی بلوں پر موجود کیو آر کوڈ سے ملتے جلتے لنکس بھیج کر صارفین کی معلومات چرانے کی کوشش ہے۔ ترجمان نے خبردار کیا، صارفین بل کے علاوہ کسی اور پلیٹ فارم پر معلومات شیئر نہ کریں۔ کوکین کوئن انمول اور پنکی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی پولیس استدعا جوڈیشل کمیشن عدالت نے مسترد کر دی۔ عدالت نے پنکی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تمام تفتیشی افسران کو مقدمات کا چالان پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ ملزمہ پنکی کو مجموعی طور پر 18 مقدمات میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ درخشاں، گزری اور بغدادی تھانے کے کیسز کے تفتیشی افسران نے جوڈیشل مجسٹریٹ سے پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی تھی۔ ملتان کے نشتر اسپتال میں مجرمانہ غفلت اور بے حسی، انسانی جانوں سے کھلے عام کھیلا جانے لگا۔ ڈاکٹرز نے مریض کی اسکریننگ کے بغیر ہی آپریشن کر ڈالا۔ مریض HIV پازیٹو نکلا۔ متاثرہ مریض کے بعد دیگر مریضوں کے آپریشن بھی کر دیے۔ آپریٹ کیے گئے دیگر مریضوں کے بھی HIV سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ معاملے کی تفصیلات اب تک نے حاصل کر لی۔ اسپتال انتظامیہ نے انکوائری کمیٹی بنا کر معاملہ بھگتا دیا۔ FIA امیگریشن کی ملتان ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی، عورتوں کے جنسی استحصال میں ملوث بین الاقوامی منظم نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ خواتین مسافروں کی نشاندہی پر ایئرپورٹ کے احاطے سے گینگ کے 5 ایجنٹوں اور سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پنجاب بھر میں غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کا عمل جاری۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے، صوبے بھر سے اب تک 35,000 سے زائد غیر قانونی مقیم افراد کو ڈی پورٹ کیا جا چکا۔ 163 افراد مختلف ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود، جلد ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں قائم مقام افغان مندوب نے طالبان رجیم کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ نصیر احمد فائق نے طالبان رجیم کا اقوام متحدہ میں نشست کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ واضح کیا، اقوام متحدہ میں نمائندگی عوامی امنگوں کی بنیاد پر برسر اقتدار آنے والی حکومتوں کا حق ہے۔ افغانستان میں کوئی جائز قومی نظام موجود نہیں۔ طالبان رجیم نے 5 سال میں افغان عوام کے کوئی جائز حقوق اور مطالبات نہیں مانے۔
افغانستان میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، کرپشن بلند ترین سطح پر ہے۔ مولوی محمد فاروق شہید، خواجہ عبدالغنی لون شہید اور شہدائے خلق کی یاد میں مظفر آباد میں تقریب، یادگار شہداء پر کل جماعتی حریت کانفرنس اور ینگ پیٹریوٹس نیٹ ورک کے زیر اہتمام مشعل بردار ریلی بھی نکالی گئی۔ نوجوانوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت، شرکا نے 50 فٹ لمبا پاکستانی جھنڈا بھی لہرایا۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ کی مسلمانوں کے خلاف بربریت اور سفاکیت عروج پر پہنچ گئی۔ مسلمانوں کے کئی گھر مسمار۔ بھارتی جریدے دی ٹیلی گراف آن لائن کے مطابق 60 کینال پر مشتمل 20 سے 30 گھروں کو جنگلات کی زمین قرار دے کر گرا دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر جنگلات جاوید رانا کی قابض بھارتی انتظامیہ پر شدید تنقید، کہا مسلمانوں کے گھروں کو گرانے کا مقصد منظم اور ظالمانہ بے دخلی سے مسلمان کو خوفزدہ کرنا ہے۔ اور آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان، احمد دانیال، عرفات منہاس اور روہیل نذیر اسکواڈ میں شامل۔ قیادت شاہین شاہ افریدی کریں گے۔ بابر اعظم، حارث رؤوف، نسیم شاہ، شاداب خان اور سفیان مقیم کی قومی ٹیم میں واپسی۔ غازی غوری اور روہیل نذیر کو وکٹ کیپر بیٹرز کے طور پر اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔